اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں کچھ حدیثیں بیان کروں گی اور اس احادیث کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں۔ تو سب سے پہلے میں حدیث پیش کروں گی اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عن الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، اکرموا اولادکم، تم اپنے اولاد کا، اپنے بچوں کا احترام کرو، اکرام کرو، احترام کرو، ٹھیک ہے، یعنی بچوں کا بھی کیا کرنا چاہیے، ہمیں احترام کرنا چاہیے، وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور پھر کہا کہ ان کو یعنی اچھے ادب سکھاؤ، احسنوا آدابہم، ادب جو سکھاؤ تو اچھے ادب سکھاؤ، ٹھیک ہے، برے ادب نہ سکھاؤ، وَأَحْسِنُوا آدَابَهُم، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، یغفر لکم، تاکہ خداوند عالم تمہیں بخش دے۔ سوچیے، اگر کوئی انسان اپنے بچوں کا احترام کرتا ہے اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتا ہے، اچھے ادب سکھاتا ہے، خداوند عالم اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی رفتار کس طرح سے رکھنی چاہیے، یعنی اگر بہت سارے بچے ہیں تو اس میں جو ہے نا ہمیشہ عدالت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی کو ہم زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اس کا حق بنتا ہے، جس بچے کا جو حق بنتا ہے اس کو وہی دیا جائے۔ جیسا کہ یہاں پر قال امام صادق علیہ السلام ہی فرماتے ہیں، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدالت قائم کرو، اپنے بچوں کے درمیان عدالت سے رہو، کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللطف، جس طرح سے تم یہ پسند کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی میں اور لطف میں عدالت سے کام لیا جائے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی فیصلہ ہو تو ہمارے ساتھ عدالت سے پیش آئے۔ بالکل اسی طرح سے ہم بھی اپنے بچوں کے درمیان عدالت سے، عدل و انصاف سے ہم ان کے درمیان رہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں، احب الصبیان وارحموہم واذا وعدتموہم شیئا فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دوست رکھو، اپنے بچوں کو کیا کرو، دوست رکھو، اور ہمیشہ ان سے محبت کرو، ہمیشہ ان پر لطف و کرم کرو، ان سے محبت سے بات کرو، محبت سے پیش آؤ، اور جب بھی ان سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو وفا ضرور کرو، اس کو پورا ضرور کرو، ورنہ وہ آپ کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے کہ بار بار ہمارے والدین ہم سے وعدہ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے وہ وعدہ جو ہے پورا نہیں کرتے۔ پھر اس کے اوپر یہ اثر ہوگا کہ وہ بھی کسی سے وعدہ کرے گا یا آپ سے وعدہ کرے گا تو وہ بھی پھر اس کو پورا نہیں کرے گا۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، رزق دینے والا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے والدین ہی ہیں جو ہمیں رزق دیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اپنے بچوں کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے ہمارے چھٹے امام سے، عن الصادق علیہ السلام، دع ابنک یلعب 7 سنین، کہا کہ اپنے بچے کو چھوڑ دو، رہا کر دو تاکہ وہ 7 سال تک کھیلے، ٹھیک ہے، کہا کہ چھوڑ دو اس کو، رہا کر دو تاکہ وہ 7 سال تک کھیلے، وَيُعَدِّبُ 7، اور 7 سال تک اس کو ادب سکھاؤ، 7 سال کے بعد اس کو ادب سکھاؤ۔ اب وہ کتنے سال کا ہو جائے گا، 14 سال کا ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا وَأَلْزِمْهُ نَفْسَكَ 7 سنین، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کرو، یعنی اس کے نفس کی، اس کے ساتھ ساتھ رہو، اس کو سکھاؤ، اس کی ہر چیز میں، اس کے رفتار گفتار میں یعنی ایسا نظر آئے کہ واقعی میں یعنی اس کی تربیت اچھی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی 14 سال سے لے کے 21 سال تک جو مرحلہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، یہ بہت ہی یعنی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے بچے کو بالکل رہا نہیں کرنا چاہیے، بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ ساتھ رہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی نگرانی میں رکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا فائن افلاح، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھ لو کہ یعنی بہت اچھا ہے، یا اگر اس کے اندر یہ ساری خوبیاں آ گئیں، آپ نے اتنا ادب سکھایا اور اس کے نفس کی تربیت کی، اگر اس کے اندر خوبی آ گئی تو سمجھ لیجئے یہ کامیاب ہے۔ وَإِلَّا فَإِنَّهُ مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، اور اگر پھر اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں نظر آ رہی ہے جو میں نے تربیت کی تھی، تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر وہ رفتار و گفتار، وہ تربیت نظر آ رہی ہے اچھی، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا اور آپ بھی کامیاب ہو گئے، لیکن اگر نہیں نظر آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے بچے کو کھو دیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔